جن کی خاتون کارکنان نوجوانوں کو دوستی کا جھانسا دیتی ہیں کہ جب کبھی کسی توہین کے مرتکب شخص پر مقدمہ درج ہوتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ پٹیشنرز کے الزامات کے جواب میں سب سے وزنی نقطہ نوجوانوں کے انکار کی صورت میں ان پر مقدمات درج کرا کر اپنے حق پرست اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور شیطان کی پوجا کی غرض سے نعوذ باللہ قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور امہات المؤمنین رضوان اللہ مجمعین کی بدترین توہین۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسے مقدمے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے خطرناک اور حساس موڑ بن چکا ہے۔ یہ مقدمہ محض ایک عدالتی کارروائی نہیں بلکہ ایک سوال ہے: کیا توہین جیسے حساس موضوع کو ایک منافع بخش کاروبار میں بدلا جا سکتا ہے، یا ایسی باتیں اور الزامات ایک منظم پراپیگنڈا ہے جس کا مقصد مجرموں کو بچانا اور توہین مقدسات کے قوانین میں چھیڑ چھاڑ ہے؟ آج ہم ان سوالوں کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے مختلف جیلوں میں 400 سے زائد افراد بلاسفیمی یعنی مقدسات کی توہین کے الزامات میں قید ہیں۔ ان میں سے بیشتر کے ٹرائل ان کی متعلقہ کورٹس میں بھی چل رہے ہیں، بیشتر کو سزائیں ہو چکی ہیں اور یہ ایک معمول کی عدالتی عمل ہے۔ اچانک یہ کیس میڈیا، سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں گفتگو کا مرکز بن گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ملزمان کے لواحقین کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے اور اس پٹیشن میں ایک ایسا موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک لمحے میں پورا سسٹم ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ پٹیشنرز نے موقف اختیار کیا کہ یہ توہین کے مقدمات جن میں ہمارے پیارے گرفتار ہیں، یہ باقاعدہ بلیک میلنگ کا کاروبار ہے۔ پٹیشنرز کی جانب سے مزید انکشاف یہ کیا گیا کہ منظم گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو ورغلا کر ان سے توہین مذہب کا ارتکاب کرواتا اور بعد میں اس کی بنیاد پر مالی فائدہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ نوجوانوں کے انکار کی صورت میں ان پر مقدمات درج کرا کر اپنے حق پرست اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پٹیشنرز کا مزید یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر ایسے گروہ سرگرم عمل ہیں جن کی خاتون کارکنان نوجوانوں کو دوستی کا جھانسا دیتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے نوجوانوں سے مذہبی موضوعات پر گفتگو کر کے ان کو ایسے نکات پر لے جاتی ہیں جہاں نوجوان جذبات میں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ پٹیشنرز کے وکلاء نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ اس عمل کبھی میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اہلکار بھی بلاسفیمی گینگ کے ساتھی ہیں، جو کہ ملزمان سے برآمد شدہ الیکٹرانک ڈیوائسز سے خود بھی توہینآمیز مواد اپلوڈ کر کے اس کا ملبہ گرفتار ملزمان پر ڈال دیتے ہیں۔ دوستو، یہ محض الزامات ہیں جو پٹیشنرز کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں، ابھی ان کا ثابت ہونا باقی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریسپانڈنٹس کی۔ تو دوستو، ریسپانڈنٹس کی جانب سے پٹیشنرز کے الزامات کے جواب میں سب سے وزنی نقطہ ہے جو بیان کیا گیا، وہ ہے عدالتی ریکارڈ۔ ریسپانڈنٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پٹیشنرز کے یہ الزامات واقعی درست ہیں تو کسی بھی ملزم نے کسی بھی عدالت میں یہ موقف اختیار کیا، نہ کسی بھی تفتیش میں کسی تفتیشی افسر کے سامنے اس طرح کا بیان ریکارڈ کروایا۔ مزید یہ ان کا کہنا ہے کہ 164 کے بیانات بھی عدالت میں ان کے ریکارڈ ہوئے، ان میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو ملزمان نے انہوں نے سپریم کورٹ تک بیل اپلیکیشنز فائل کی ہیں، ان میں بھی کسی قسم کا کوئی ایسا الزام عائد نہیں کیا گیا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پٹیشنرز اپنے الزامات کے ثبوت کے طور پر محض ایک ویب سائٹ کی خبروں کا سہارا لے رہے ہیں، اور جو ویب سائٹ ملزمان کی حمایت میں جھوٹے الزامات کی بچھاڑ کر رہی ہے وہ ایک بدنام زمانہ اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور اس کے کرتا دھرتا باہر بیٹھ کر ملک اور اسلام مخالف بیانیاں بنانے اور اس کی حمایت کرنے میں پہلے بھی ملوث ہے۔ مزید ریسپانڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پٹیشنرز کے الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، اور ان الزامات کو بنیاد بنا کر اسلام دشمن عناصر عدالت کو تحقیقاتی کمیشن بنانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملزمان کی ضمانت پر رہائی کا راستہ کھل جائے اور تمام ملزمان کو عدالت سے رہا کروا کر بیرون ملک منتقل کر دیں۔ رسپانڈنٹس یا لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نامی
तंजीम की जानिब से ब्लास्फेमी केसेस के मुल्ज़िमान पर वक्तन फ़वक्तन शैतान के पुजारी होने और शैतान की पूजा की गर्ज से नाउज़ुबिल्लाह कुरान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और उम्महातुल मुमिनीन रिज़वानुल्लाहि मजमाइन की बदतरीन तौहीन और गुस्ताखी करने और अपनी मुहर्रमात की नाजेबा वीडियोस और उनके साथ बदकारी करने के इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक तरीन इल्ज़ामात हैं। लेकिन यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि ये फ़िलहाल इल्ज़ामात हैं और इनका साबित होना अभी बाकी है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ का गैर जानिबदाराना जायज़ा लें तो रिस्पॉन्डेंट्स का ये नुक्ता कानूनी और अक़ली तौर पर नहायत अहम है कि अगर मुल्ज़िमान को किसी साजिश के तहत फंसाया गया है तो मुल्ज़िमान ने किसी भी प्लेटफार्म पर इसका इजहार क्यों नहीं किया। दूसरी जानब पटिशनर्स के पास अपने इल्ज़ामात के सबूत के तौर पर कोई वाज़ेह शवाहिद नहीं है, बल्कि पटिशनर्स मुकदमे को टेक्निकल बेस पर चला रहे हैं, जैसा कि वेबसाइट्स, मीडिया रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स। इन चीज़ों से जो है तकनीकी बुनियादों पर मुकदमे को आगे लेके जाया जाता है। ये दरअसल अदालत की नज़र में मफरूज़े की हैसियत रखते हैं। एक वकील की हैसियत से मेरा मानना है कि जिस दावा की दलील कमज़ोर हो उसमें तकनीकी नकात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, ताकि अदालत को गैर ज़रूरी नकात में उलझा कर केस का रुख किसी और जानब मोड़ दिया जाए। दोस्तों, यहाँ मैं एक अहम बात भी करना चाहूँगा कि हम बरसों से देखते आ रहे हैं कि जब कभी किसी तौहीन के मुर्तकिब शख्स पर मुकदमा दर्ज होता है तो एक मखसूस तबका मुख्तलिफ हीलों बहानों से दीनी व मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन जैसे कभी फ़ेल के इंसदाद की खातिर बनाए गए जो कवानीन हैं उन पर हमलावर हो जाता है, और अक्सर ये इस बात का इजहार करते नज़र आते हैं कि तौहीन के ख़िलाफ़ बनाए गए जो कवानीन हैं वो लोगों के ख़िलाफ़ गलत तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इनका ये दावा सरासर झूठ और धोखा है। आज तक पाकिस्तान में एक भी तौहीन मज़हब या मजहबी शख्सियात का जो पर्चा है इस बुनियाद पर खारिज नहीं हुआ कि जी ये जो तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया था वो झूठा साबित हुआ तो पर्चा खारिज कर दिया जाए, बल्कि तौहीन के केसेस में इंतहाई एहतियात का मुज़ाहरा किया जाता है। ऐसे केसेस की तफ्तीश आला अफसरों के ज़िम्मा लगाई जाती है ताकि कोई बेगुनाह शख्स एक ख़तरनाक मुकदमे में फंस ना जाए। लिहाजा हमें ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा से मुहतात रहना है और अपने मुल्क के आइन और कानून की हिफाजत के लिए हर साजिश का मुकाबला करना है। किसी को मुजरिम या बेगुनाह करार देना अदालत का काम है। लेकिन चूँकि ये बहस अवामी हलकों में जारी है तो आपकी इस सारे मामले के बारे में क्या राय है? क्या आप तौहीन के मुकदमात को मुनज़्ज़म साजिश समझते हैं या हाई कोर्ट की पटिशन मुजरिमों को बचाने का एक बहाना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।